أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رب أشعث وأغبر مغفور من الأبواب وإذا أقسم على الله فأبره أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بڑی سعادت مندی اور قیمتی وقت اس دو روزہ عرس پاک کا لب لباب ماہ حسن، جس محفل کو کہا جائے، جس وقت کو کہا جائے، کل شریف بہت قریب ہے. آج یہ عاشقان اولیاء کا جو غم غفیر لوگوں کی بھیڑ اور ہجوم لگا نظر آ رہا ہے، یہ سب اللہ کے ولیوں کے اور خاص کر حضور نائب مجاہد ملت میرے جد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبتوں میں سرسار نظر آ رہا ہے. بڑی سعادتیں ہیں ہمیں الحمدللہ، اور آپ حضرات جو آئے ہیں یہ سب حضور نائب مجاہد ملت کی بارگاہ کا فیض ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں ہم اور آپ کو اجتماع ہونے، اکٹھے ہونے کا موقع فراہم عطا فرمایا اور یہ ساعت سعید ہمیں نصیب فرمائی. بڑی سعادت مندی کی بات ہے. میرے عزیزوں، میرے جد کریم حضور نائب مجاہد ملت جو پروردہ تھے، نور نظر تھے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور آپ کا انتخاب تھے. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت مولانا خالد ایوب صاحب نے جو ایک بات عرض کی کہ مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جس افکار و نظریات کی شخصیت تھی اور جن تخیلات اور جن کام کرنے کے ان کے اندر جذبے تھے، وہ دوسروں تک منتقل کیوں نہیں ہو پائے؟ افراد سازی زیادہ کیوں نہیں ہوئی؟ خلفاء تھے مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے. لیکن ایک ہوتا ہے کسی کی لائف میں، کسی کی زندگی میں کچھ ایسے افراد آ جائیں جس پر وہ آنکھ بند کر کے اطمینان کر لے اور اس کے فیصلوں پر اور اس کی ہر بات پر وہ متفق ہو جائے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. مجاہد ملت کے ساتھ وہ خود ایک انجمن تھے، وہ خود ہی الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خود اپنے بنفس نفیس سارے کام انجام دیا کرتے تھے. انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا، وہ حکومت کا بھی ان کو ڈر نہیں تھا. میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ شاید حضور مجاہد ملت رتن پور میں کے اس علاقے میں تشریف لائے تھے اور تقریر فرمائی. جیسے ہی مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سارا اسٹیج خالی ہو گئے، اور اس وقت میڈیا کے جو اس وقت کی میڈیا تھی اور پرشاسن کے لوگ لگے ہوئے تھے، کیونکہ مجاہد ملت اس وقت جیلوں میں بہت زیادہ رہے تھے اور آپ حق بولتے تھے، ڈرتے نہیں تھے. جو بات کہنی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے. تو زیادہ تر مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ میں آپ کو افراد کی بڑی کم قلت رہی، ایسے افراد جو ان کے مشن پر کما حقہ قائم رہتے اور ان کی آنکھوں کے نور نظر بنتے. سوائے حضور مفتی عبدالرب رحمت اللہ تعالی علیہ کے کوئی ایسا نہیں ہو سکا جو مجاہد ملت کو جس پر یقین ہو جائے اور اعتماد ہو جائے کہ یہ میرے مشن اور کا سچا نقیب ہوگا اور میرے جو مشن ہے ان کو آ کے لے کر جائے گا. اس کی زندہ مثال آپ دیکھیں. جب تک میرے جد کریم حضور نائب مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حیات سے رہے، جو مجاہد ملت کے مشن تھے بے عین ہی اسی طریقے سے آپ نے چلایا. خاک سارے حق کے میرے جد کریم کو مجاہد ملت نے امارت عطا فرمائی. خدا کی قسم دور و دراز تک آپ نے خاک ساران حق کی وہ خدمت انجام دی، اور جس انداز میں، جس نوعیت کے ساتھ اور جس
افکار و نظریات کے ساتھ مجاہد ملت اس تحریک کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. الحمدللہ آپ نے کما حق ان کی امانتوں کی حفاظت کی اور آگے تک لے کر گئے. جیسے ہی یہ شخصیت یہ ذات ہم سے روپوش ہوئی سارے منصوبے بکھر گئے. کوئی ایسا جانشین دوبارہ آ نہیں سکا جو مجاہد ملت کے صحیح مشن کو قائم رکھے. پھر حضور حبیب ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کے درجات کو فرمائے انہوں نے کچھ اس کو سنبھالا. حضرات یہی وجہ ہے آج ایسی ذات ہے جو کام کرنا چاہتی ہیں مگر ان کو ان کے متفق ذہن اور ان کے جو دل جن پہ بھا جائے دل جن سے مل جائے ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ تو ایسے جڑے ہوتے ہیں کہ جو سامنے کچھ ہے باطن میں کچھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے اسلاف تھے وہ دن کا ان کا ظاہر بھی ویسے ہی ہوتا تھا باطن بھی ویسے ہی ہوتا تھا. میرے جد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا عبدالرب اگر تیری طرح مجھے کچھ اور افراد مل جائیں تو جو میں سوچتا ہوں ہندوستان میں ویسی فضا قائم ہو جائے گی. ایسے افراد کی قلت تھی. کچھ تھے تو وہ اپنے اغراض و مقاصد لیے ہوئے تھے. میرے جد کریم سے جب مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا کہ چلو عبدالرب دھام نگر میں سب کچھ ہے وہاں چل کے دیکھو وہاں پر رہو آؤ وہاں سنبھالو. خدا کی قسم کوئی اور ہوتا تو لاڈلا تھا نور نظر تھا تو آج دھام نگر پر قبضہ کیے ہوئے ہوتا. لیکن فرمایا نہیں میرے سرکار میں آپ سے محبت رکھتا ہوں آپ کے مشن سے محبت رکھتا ہوں آپ پر میری شب و روز قربان ہے. میں آپ کی دولت پہ نظر نہیں رکھتا ہوں کہ جو آپ کے اہل خاندان ہے وہ ان کا حق ہے. مجھے بس آپ کی امانتیں چاہیے تو وہ امانتیں جو آپ نے مجھے زندگی بھر سکھائے ہیں میں ان کا امین بن کر رہوں گا اور ان کا کما حق ہوا حق ادا کرتا رہوں گا اور زندگی بھر رہے تو مجاہد ملت کے مشن کو زندہ رکھتے رہیں. یہ تھے مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اور میرے جد کریم کی ذات. جب میرے دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مجاہد ملت نے مکہ شریف پڑھنے کے لیے بھیجا بڑی شوق تھا. آپ نے آپ کو بڑی شوقوں سے پالا نازوں سے پالا. آپ انداز مفتی حماد رضا صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں. ان کا خطاب بھی سنیں گے انشاءاللہ. بس کل شریف کا وقت شروع ہو رہا ہے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ کل شریف کی بابرکت محفل شروع ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دادا جان سے کتنی محبت تھی. جب اس علاقے میں کھیتی باڑی کا دور تھا تو پانی وغیرہ کی قلت تھی. شاید دادا حضور نے ذکر کیا ہوگا کہ پانی وغیرہ کھیتوں کو نہیں مل پا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں اس زمانے میں اگر کنویں تھے ٹویل تھے تو سرکاری ہی ہوا کرتے تھے. ان کے اس پریشانی کو مجاہد ملت نے سمجھا اور دیکھا. دادا کبھی کہتے نہیں تھے مجاہد ملت سے کچھ بھی کبھی کوئی گزارش نہیں کرتے تھے. مجاہد ملت نے خود ہی اپنے نفس اپنی پیسے سے اس زمانے میں 1960 میں یہاں پر ایک ٹویل لگایا جس کے ذریعے سے اس اطراف کی اس علاقے کی ساری کھیتی باڑی کو سیراب کیا جاتا تھا. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہد ملت حضور مفتی عبدالرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیلنگ کو ان کی خواہشات کو میرے والد ماجد علی رحمہ سے فرماتے تھے. ایک مرتبہ جب میں الہ آباد میں پڑھ رہا تھا جامعہ حبیبیہ میں میرے خلاف لوگوں نے شکایت کر دی وہاں کے اسٹاف نے کہ یہ مجاہد ملت کو اس کے خلاف بھڑکایا کہ یہ داڑھی کاٹتے ہیں. ان کی داڑھی کیونکہ میرے والد صاحب قبلہ حضور مجاہد ملت جس روم میں آرام فرمایا کرتے تھے اسی میں رہتے تھے. اور دوسری شکایت کی کہ یہ مارکیٹ میں بہت گھومتے ہیں. جب مجاہد ملت تشریف لائے فرمایا بلایا غلام غوث کو بلاؤ. گئے حاضر ہوئے. بولا مارکیٹ بہت گھومتا ہے مارکیٹ جاتے ہو پڑھائی نہیں کرتے. تو آپ تھوڑے ناز پوتے تھے شفقتیں تھی اور اتنی شفقتیں تھیں کہ آپ فرماتے تھے کہ جب مجاہد ملت آتے تھے تو ان کے پاس ایک جھولا ہوا کرتا تھا اس میں کچھ کپڑے ہوئے کرتے تھے کچھ اندر پہننے کے بنیان وغیرہ گنجی ہوا کرتے تھے. فرماتے میرا جو دل کرتا تھا میں وہ کرتا یا گنجی جو بھی چاہتا تھا نکال لیا کرتا تھا اور پہن لیتا تھا کبھی منع نہیں فرمایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ تم مارکیٹ جاتے ہو تو فرمایا ہاں جاتا ہوں. آپ کہیں گے تو نہیں جاؤں گا.
میرے لیے خادم کا انتظام کر دیجئے, ایک نوکر لگا دیجئے, میرے ضرورت کی چیزیں مارکیٹ سے لا دے گا, میں کبھی نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ. فرمایا یہ بڑا ترک ہے, بڑا ضدی ہے, یہ ترک مزاج کا ہے, ترک ہے. تو ایسی شفقت ہے ہمارے گھرانے سے مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. میرے دادا جو تھے حضور مجاہد ملت کے نور نظر تھے, ان کی بڑی خواہشیں تھی. ایک مرتبہ الہ آباد میں دادا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک پلاٹ خرید کے مجاہد ملت نے خریدا. تو خلافہ تھے, چیمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ مجاہد ملت سے لگا رہتا ہے, ان کی دولت کے چکر میں ہے, ان کی دولت کے چکر میں ہے, اسی وجہ سے پلاٹ خریدوا لیا مجاہد ملت سے. اب جیسے یہ خبر میرے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کانوں میں گئی کہ لوگ میرے تعلق سے یہ کر رہے ہیں, آپ فوراً حاضر ہوئے. آپ بیٹے تھے, نازوں سے پالا تھا, تو آپ اس انداز میں, اس لہجے میں بھی گفتگو کر لیا کرتے تھے. فرمایا میں نے کب کہا تم نے میرے لیے دولت خریدو یا میرے لیے زمین یا کچھ پلاٹ کر کے خریدو؟ میں نے کب کہا تھا آپ سے یہ کریے؟ اب دیکھیے کتنی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف, میرے خلاف. بالکل بھی مجھے نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے. اور میرے دادا جان اس شعر کو پڑھ کے, میرے والد فرماتے تھے, اس شعر کو پڑھا کرتے تھے اور بہت روتے تھے. نہ موت کا طالب ہوں میں, نہ تلاش زندگی ہے, میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرے یار کی خوشی ہے. وہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے پناہ پیار کرتے تھے. وہ ایک اس گھرانے کا, اس گاؤں کا چھوٹا سا غریب ماں کا بیٹا, جس کے باپ کا سہارا نہیں, یتیم, ماں کا کوئی بڑا کاروبار نہیں, کوئی بڑی پراپرٹی نہیں, اس کو ایک ہیرا بنا دیا, زمانے کا آئیڈیل بنا دیا, لوگوں کے لیے مرج خلائق بنا دیا. یہ سب مجاہد ملت کا کرم تھا. تو میرے دادا جان ہمیشہ اس احساس کیا کرتے تھے میں کہاں اس قابل تھا, یہ سب میرے مجاہد ملت رحمت سبحان اللہ, بے شک حق ہے. اور میں بھی اس کو کہتا ہوں, اور آج میں کہتا ہوں, یہ سب ہمارے میرے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور مجاہد ہیں. یہ میرے گھرانے کے لوگوں کو کون جانتا؟ ویسے ہمارے کوئی ایسے عظیم کارنامے نہیں ہے کہ جو دنیا ہمیں جانے. آپ جان رہی ہے تو مجاہد ملت اور حضور نائب مجاہد ملت کی نسبتوں سے جان رہی ہے. انشاءاللہ ہم ان نسبتوں کے امین رہیں گے اور کما حق اس کو پورا کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے سب سے بڑی امانت بزرگوں کی ہے کہ ان کے جو مشن ہوا کرتے ہیں, ان کی زندگی کے جو مشن ہیں, ان کو پورا کرنا ہے. انشاءاللہ ہم وہ پورا کریں گے. حالات جیسے جیسے بنتے جا رہے ہیں اور اس کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں بحمدہ تعالیٰ. کام وہی کرنے چاہیے انسان کو جس کی ضرورت ہو, فضولیات کاموں سے بچنا چاہیے. دوسری بات, ایک میں اعلان اور کروں, الحمدللہ ہماری خانقاہ میں اب تک کوئی مسجد نہیں تھی, مسجد کا بندوبست نہیں تھا, زمین نہیں تھی. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید ہیں, میرا بھائی غلام مصطفیٰ حبیبی, وہ بچہ ٹاٹا جمشید پور میں رہتے ہیں, یہیں کہیں خدمت میں لگا ہوا ہے. الحمدللہ اس اکیلے بچے نے بحمدہ تعالیٰ پوری مسجد کی زمین خرید کر اپنے والد کی نسبت سے خانقاہ کو دی. تقریباً 45 لاکھ روپے کی زمین خریدی گئی ہے. انشاءاللہ آپ دعا یہ کریں کہ اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے اور اس کی کمائی میں بھی اللہ خوب برکت دے. اور بحمدہ تعالیٰ اس کے جذبہ ہے انشاءاللہ, جس کو اللہ توفیق دے گا. دیکھو مساجد یا مدارس بنتے چلے جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں, یہ کوئی نہ بھی دے, لیکن اللہ اپنا کام جس سے لیتا ہے لے لیتا ہے. اس کا پورا خود کا ارادہ ہے کہ مسجد میں خود بناؤں گا, لیکن الحمدللہ اس کا اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے. لیکن ایسا نہیں ہے, ہم سب مل کر انشاءاللہ اس مسجد کو بنائیں گے. اور یہاں پر اس خانقاہ میں جہاں آئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں وہاں عبادت بھی کرے. انشاءاللہ جلد ہی اس کی, اس سال تو نہیں تعمیری اس کی بنیادی پلاننگ نہیں ہو سکی. انشاءاللہ العزیز بہت جلد اس کے بنیادی پلاننگ کریں گے اور انشاءاللہ وہ مسجد بھی بنے گی. یہاں سے تبلیغی, تعمیری اور تعلیمی سب انشاءاللہ تبارک و تعالی کام کرنے کا منصوبہ ہے. بس مجھے دادا جان حضور مجاہد ملت اور سرکار نائب مجاہد ملت کی کرم نوازی کی ضرورت ہے. ان بزرگوں کی کرم نوازی ہو جائے, ان کا فیض میرے اوپر جاری ہو جائے, میرے قلب پر جاری ہو جائے, سب کام بنتے چلے جائیں گے. حضرات میں نے یہ ادارہ بنایا جو آج ایک اسکول کی شکل میں ہے. میں آپ کو سب کو معلوم ہے یہ ادارہ
اس نوعیت کے لیے بنایا، اب کیا ہو گیا؟ اس کے پیچھے منصب ہے۔ میں بھی ایک شعر ہے نا، کچھ سوچ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ لیکن مفہوم و مخالف جو لوگوں کی چین گوئیہ کو بھی سنا میں نے۔ کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، کوئی کیا کہہ رہا ہے اس پہ توجہ نہیں دینی ہے، انشاءاللہ کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس ادارے کو میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، فیض کیا چیز ہوتی ہے، فیض کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرات، میں نے اس ادارے کے لیے کوئی بڑی چندہ نہیں کیا ہے کسی سے، اپنی بستی سے میں نے 1 سال چندہ کیا تھا اور عرس میں 1 ہی مرتبہ ذکر کیا تھا، پھر میں نے بالکل بند کر دیا۔ لوگوں نے شوق و محبت سے، جو مریدین و متوسلین جو بھی ہیں انہوں نے دیے۔ اس ادارے کو بنانے میں صرف ان بزرگوں کا فیض تھا۔ خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا یہ ادارہ بن گیا۔ فیض ایسی چیز ہوتی ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں جو میرے پاس ادارے کے بنانے کے لیے جو 8 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں رہے، مجھے ایسی نوبت نہیں آئی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، یہ ادارہ بن گیا اور وہ پیسے میرے پاس موجود بھی رہے، الحمدللہ میں کسی کا مقروض بھی نہیں۔ یہ فیض ہوتا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اور اس ادارے کو بنانے میں نے بڑی لگن اور دلچسپی سے بنایا۔ میں نے اس میں کنجوسی کا سمجھوتا نہیں کیا، تعمیری اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں نے اس کو دل سے بنایا، دل سے لگا ہوا تھا۔ انشاءاللہ اب اس سے مجاہد ملت کے مشن اور نائب مجاہد ملت کے مشن کو فروغ دینا ہے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے مشن سے کبھی بھی بھٹنے سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ اب وقت سعید آ گیا، تبرک جو بھی کچھ لینا ہے اپنے لے کر بیٹھ جائے، جو جہاں ہے بیٹھ جائے اور اللہ کے ولی کے فیضان سے فیضیاب رہیں۔ بعد میں حضرت مولانا حماد رضا صاحب قبلہ کی تقریر سنیں، اس مہمان کو بھی ضرور سن کے جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ خانقاہ حبیبیہ میں پہلی دفعہ تشریف لائیں۔ میں سمجھتا ہوں حضرت ہمارے اس ڈینگر پور کے اطراف میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ تشریف لائیں۔ اس مہمان کو بھی سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے بستی کے لوگوں نے الحمدللہ بہت محنت و مشقت کی اور ہماری کمیٹی کے لوگوں نے بہت دل لگی کے ساتھ، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کا۔ اور دوسرا میرے تمام ہی خاکساران حق اور جو بھی افراد ہیں انہوں نے بڑی کام کیا، اور یہ ڈیکوریشن والے نے بہت اچھی محنت کی۔ اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔